جی جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ میں آپ کا مناظرہ اویس اقبال کے ساتھ دیکھا تھا، اور میں آپ کی زیادہ میں نے سنی ہوئی تو نہیں ہے، کیونکہ میں ویسے اہل سنت سے ہوں، لیکن میرے سامنے آپ کی آتی رہتی ہیں مناظرے، تو میں دیکھتا رہتا جی سر. ہوں. میرا کوشچن یہ ہے. میرے ویسے بہت سارے کوشچن ہیں، لیکن مجھے پتا ہے ٹائم شارٹ ہے، تو میں آپ سے سیدھا سیدھا کوشچن کرنا چاہوں گا. پہلا، جی اس مناظرے میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ ہم موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انفینٹ ریگریس میں نہیں جا سکتے. یہ بات کہیں سے شروع ہونی چاہیے ہم، اور کسی ایک کریٹر پہ ختم ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ صحیح. وہ کریٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی اے کریٹر. تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کریٹر ہی خدا ہے اور اس نے کسی ہم. مقصد کے تھرو ہمیں بنایا ہے، اور اس نے یہ آگے جو مذہب کا فلسفہ ہے، تو اس کو ہم کیسے پروو کریں گے؟ تو دیکھیں میرے بھائی کہ جب پتہ چل گیا، ہم نے ثابت کیا کہ وہ ایک کریٹر ہمارا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جیسے ہم ایک مکان کو دیکھتے ہیں نا، آپ نے مکان ایک دیکھا بھئی، کیبن ہے یا مکان ہے جو بھی ہے، آپ کو شک ہی نہیں ہوتا اس کا بنانے والا ہے. شک نہیں ہوتا، یعنی شک ہی نہیں کرتے آپ نے. چالان کے ہم نے مکان کے بنانے والے کو نہیں دیکھا. ہم بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ ہے کہ اس کا بنانے والا ہے. تو اسی طرح اس کائنات کا بنانے والا، کیونکہ ہم نے کائنات کو دیکھا اور یہ کائنات نہیں تھی، وجود میں آئی ہے، تو اس کو کسی نے بنایا. اب جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا اس کے صفات کیا ہیں؟ آج آپ نے میرے تقریر سنی ہوگی تو میں نے ان کے اللہ کے صفات کے متعلق کافی بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے صفات، جس نے یہ بنایا کائنات بنایا نا، وہ بہت علیم ہے، بے نہایت علیم ہے. ذرہ ذرہ میں اس کی حکمت ہے، ذرہ ذرہ میں. حالانکہ جو چیزیں ہم اس کو شر بھی سمجھتے ہیں نا، اس میں بھی اس کا حکمت ہے. یعنی مثلا ارتھ کویک ہوتا ہے یا سیلاب آتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شر ہے. یہ لارجر اسکیم میں کرتا ہے کہ تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. وائرسز لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ وائرس، بیکٹیریا وغیرہ یہ شر ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا کے بغیر انسان مر جائے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ بیکٹیریا ہے تو ہم کھانا یہ کھا سکتے کچھ ہیں. کچھ ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں، بالکل آپ صحیح ہاں، کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں بالکل چاہیے. بالکل 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 بالکل. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جس نے یہ بنایا ہے وہ نہایت، اس کی علم کے انتہا نہیں ہے. اور دیکھیں ہم جو اوکے. چیزیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نیچر میں، اللہ کی خلقت میں، جب ہم ڈاکٹر یعنی سائنس، ابھی ہم تو یہ کام نہیں کرتے، سائنسز کرتے ہیں. کیونکہ وہ انسانوں میں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم، کیونکہ ہم پوری ٹیم ہے انسانوں کی. تو یہ جب تحقیق کرتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق میں جو کمپلیکسٹی ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ انفینٹ ہے، ختم نہیں ہونے والی. یعنی آپ ایک سیل کو اگر لے لینا، جتنا اس میں تحقیق کرتے جائیں مزید باتیں آ جائیں گی. ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. ابھی ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہونے والی. جتنے 100 سال کے بعد مزید اسی ایک ہی سیل میں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور وہ سب سے چھوٹی زندہ جان والی جانور جو ہے وہ ایک سیل والے جانور ہوتے ہیں. ان کا اپنا جینز ہوتا ہے، ان کا اپنا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کیا بات ہے، ان کی نسل کیسے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ، کیسے زبان ہوتی ہے ان کی، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ختم. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ علیم ہے، اور جو علیم ہے، علم جو ہے نا، یہ زندہ کی صفات میں سے. علم کی صفت جو ہے نا، جس نے بنایا ہے. دیکھیں میں شعر کو پڑھتا ہوں، میں نے اقبال کو تو کبھی نہیں دیکھا نا، محمد اقبال جو ہے شاعر، علامہ اقبال صاحب، میں نے تو، لیکن میں ان کے شعر کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے کیا لگتا ہے، مجھے پتا کہ یہ بہت ہی لائق شاعر تھے، ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. اوکے. اس کے شعر کو جب میں پڑھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے یہ لائق شاعر تھے. ایک شخص سونے کی چیزیں بناتا ہے. میں جب اس کی صنعت کو دیکھتا ہوں کہ بھئی اس نے انگوٹھا بنایا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لائق تھا یا لائق نہیں تھا. ایک شخص ہے مثلا کیا ہے، فرض کریں وہ گڑی بناتا ہے، ہاتھ سے گڑی بناتا ہے، تو اس کی صنعت، اس کی فناوری میں، اس کے علم میں، اس کے ہنرمندی پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے ہنر، اس فن میں اس کے کتنا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کا انتہا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ہر چیز میں اس کی حکمت ہے. مثلا مختلف فروٹ ہم دیکھیں، سیب اس نے کیسے بنایا ہے، انار کیسے بنایا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، دوسری بات ہے کہ جو چیز علم سے اس کی صفت کیا جاتا ہے، تو وہ بے جان چیزیں علم نہیں رکھتی، وہ زندہ ہوتا ہے. صرف زندہ چیزیں جو ہے نا علم رکھتی ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ خالق کون، یہ علیم بھی ہے، یہ حی بھی ہے، اس کی حیات ہے.
اور لیکن اس کی حیات ہماری حیات جیسے نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، اس کا موت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اس کی قدرت بیان کیا ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا، اس کی طاقت انلمیٹڈ، انفینٹ ہے۔ جس نے یہ کہکشان بنایا، اس کہکشان کو چھوڑیں، جس نے یہ ذرہ بنایا، ایک سیل بنایا کہ وہ سیل چھوٹا سا سیل ہے، وہی چیزیں، مثلا ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے، وہی چیزیں جو ایک ہاتھی میں ہے نا، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، چیونٹی میں بھی وہی ہے۔ قوت ہاضمہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، وہی جو ہاتھی میں ہے اس میں بھی ہے، لیکن مزید ظرافت کے ساتھ۔ تو اس کا انفینٹ کیا ہے؟ طاقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صفات جو ہے نا، یہ صفات لازمی بات ہے، یہ ہمارا رب، یہ ہمارا اللہ ہے، وہی جو مذہب نے ہمیں بتایا۔ وہ اس سے پہلے کہ پہلے تو نہیں کہہ سکتے، وہی جو مذہب نے بتایا، عقل نے اس کی تصدیق کیا، اور اس کا کوئی، اس میں شک کرنے کا، انکار کرنے کا کوئی فرصت ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور مزید صفات کی طرف اسی طرح اگر ہم بات کرتے جائیں تو بات آگے بڑھتی جائے گی۔ جی سر۔